السلام علیکم میرے نوجوانوں، میرے پیارے پیارے نوجوانوں، بس میرے دل کا سرور ہو، آنکھوں کا نور ہو تم لوگ۔ سچی بات یہ ہے، اللہ نے جو مجھے زندہ کیا، زندہ انسان بنایا ہے، انسان بنا کے جو شعور دیا ہے، اس شعور کے ناطے سے میں تم سے بات کرتا ہوں کہ تم ہی انسانیت کے آگے رکھوالے ہو۔ میں تم سے جو بات کرتا ہوں، اسی احساس اور اسی اس کے ساتھ بات کرتا ہوں، یعنی لگاؤ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، کہ تم ہی ہو جس سے انسانیت کی بات کی جا سکتی ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود کی تم سے بات کی جا سکتی ہے، اور دنیا میں انسانوں کا کوئی بھی قول تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں آئندہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خزانے کے طور پہ انسانیت کو عطا کیا ہوا ہے۔ نوجوان ہی آگے دنیا کا راستہ بنائیں گے، ہم لوگ تو منظر سے ہٹتے چلے جائیں گے، لیکن میرے پیارے پیارے نوجوان جو پازیٹیو تھنکنگ کے اندر، پازیٹیو تھنکنگ سنتے ہیں آپ میں لفظ پازیٹیو تھنکنگ، اصل میں پازیٹیو تھنکنگ اور نگیٹیو تھنکنگ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تربیت پھر آ جاتی ہے بات، تربیت اس انداز میں ہو کہ آدمی پیسیمسٹک کے بجائے آپٹیمسٹک ہو، تاریک پہلو دیکھنے والا نہ ہو، روشن پہلو دیکھنے والا ہو۔ جو لوگ روشن پہلو دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر عجیب زبردست قسم کا بلبلہ، جوش، اور وہ ہوتی ہے، کیا نام ہے، انسینٹیو ہوتا ہے۔ جو لوگ روزانہ ٹی وی یا ویلاگ وغیرہ دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے اینکر جو اپنا ویلاگ چلاتے ہیں، اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ عمران ریاض ہیں، وہ بڑی پازیٹیو بات کرتے ہیں اور بڑا بلبلہ انگیز لوگوں کو انسینٹیو دیتے ہیں، لیکن اس کے بالکل اس میں آپ دیکھیں کہ رؤوف کلاسرا کر کے بہت پرانے بات کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے، یوٹیوب پر ویلاگ بناتے ہیں، ویلاگ کرتے ہیں، تو ان کی گفتگو میں ایک تو زبردست بات یہ ہے کہ وہ سیدھی سیدھی بات نہیں کرتے، پھر یہ کہ موضوع کے تاریک پہلو میں چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے سامع کے اوپر بڑا برا اثر پڑتا ہے، سننے والے پر۔ میں نے بس مثال کے دیے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں دو قسم کے گفتگو کرنے والوں کے متعلق بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ لوگ محسوس کرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ تاریک پہلو دکھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ گفتگو کا محور جو ہے نا پیسیمسٹک ہو، تو وہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ بہرحال یہ کہ بہت سے فلاسفر، بہت سے وہ کچھ اسی انداز میں سوچنے کے عادی ہوتے ہیں، تو دنیا مرکب ہے تضادات کا۔ میں بہت دور نکل جاؤں گا، اصل بات تو میں یہ کرنے جا رہا ہوں میرے نوجوانوں، کہ تم نے جو ارد گرد ماحول ہمارا بن رہا ہے، اس گرد ماحول کو غور سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا انسانیت کے اوپر ایک خاص قسم کا ایک بوجھ آیا ہوا ہے، ایک خاص قسم کے الجھاؤ آئے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے انسان اس وقت تذبذب کا شکار ہیں،
کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب مسئلہ میں آپ کو بتاؤں فراصر انداز میں، انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے تحت ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو ہم کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان ایک محدود دماغ رکھتا ہے، ہر چیز اس کی محدود ہوتی ہے، نظر محدود ہوتی ہے، اسے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہم جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ہم جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے جو پیغمبر ہیں، اوتار ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اب تک لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ انسانیت کو صحیح ڈگر پہ ڈال دیں، آگے بڑھائیں، آگے بڑھائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ اپنی گفتگو میں، اپنی نصیحت میں آپ کو بد دل نہیں کریں گے، آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، آپ کو دیکھ لیں، سوچ لیں، پرکھ لیں ہر بات میں، اس میں آپ کو یقیناً یہ سبق ملے گا ان کے اقوال میں، ان کی تعلیم میں، چاہے وہ جیسس ہوں، چاہے موسس ہوں یا دوسرے پیغمبر ہوں، جتنے اوتار ہوں۔ پھر آخر میں ہم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے اقوال، ان کے عمل، ارد گرد ماحول میں جو اس وقت تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کتنے زبردست یہ لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جس زمانے میں شروع کے دنوں میں جب نبوت آئی تھی تو آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، تو اس کے لیے آپ مکے میں دور تک نکل جاتے تھے۔ ایک مقام ایسا تھا جبل کعبہ کی طرف کہ وہاں لوگ، بچے جو ہے پریشان کرتے تھے آپ کو، آپ کے پیچھے پڑ جاتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ یہ کچھ تکلیف پہنچاتے ہیں یا گزن پہنچاتے ہیں، وہ وہاں پہ ابو سفیان، آپ نے نام سنا ہوگا، ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے بہت دشمن تھا پیارے نبی علیہ السلام کا، لیکن آپ دیکھیں اخلاق کی بلندی اس زمانے کی۔ آج کل تو یہ بھی ناپید نظر آتی ہے، میں اخلاق کی طرف جا رہا ہوں۔ جب بچے پریشان کرتے تھے، انہیں گھیرنے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ آگے بڑھ کر کے ابو سفیان کا گھر کھٹکھٹاتے تھے۔ اب میں انہیں حضرت ابو سفیان کہوں گا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ ان کی بیگم یا جو بھی گھر میں ہوتا دروازہ کھول دیتا تھا، آپ اس میں پناہ لیتے تھے۔ یہ بالکل یقینی بات ہے اور یہ بات تاریخ میں ہے۔ میں نے سیرت حلبیہ جو 13 جلدوں میں عربی میں اور اردو میں 7 جلدوں میں ہے، میں نے پڑھی ہے، اسی میں سے ایک قصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا اور آپ نے معافی کا اعلان کیا، جو لوگ پریشان ہو رہے تھے انہوں نے کہا جو پناہ لینا چاہتا ہے وہ کعبے میں پناہ لے لے گا تو پناہ ہے اس کی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو پناہ ہے۔ اندازہ کریں اب آپ، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ اندازہ کریں آپ میرے نبی کے اخلاق کی، کہ انہوں نے، وہ ان کو پناہ ملتی تھی اس گھر میں، تو انہوں نے اس وقت اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کا امان ہے۔ یہ بات عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان
جس وقت ہجرت ہو رہی تھی اس وقت حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد جو تھے، حضرت خالد بن ولید، کیا زبردست سپہ سالار سے، بہرحال بڑی ان کی آئی کیو تھی، انٹیلیجنٹ کوشچن کی ایک ایسی بات ہو رہی تھی میری، بارہ ابھی بتاتا ہوں قصہ آپ کو، لیکن پہلے وہ سن لیں آپ کہ یہ لوگ وہاں یعنی اس وقت اس موقع پر فتح مکہ کے موقع پر ہاں سر ہم نے حضرت ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ بتایا، جو اس میں چلا جائے گا اس کو پناہ ہے۔ دیکھ لیں آپ، یہ ہے بڑے اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمیوں کا اخلاق۔ وہ ہمیں بھی پھر یعنی سبق ملتا ہے کہ ہم اتنے نرم پڑیں کہ لوگوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچائیں، زیادہ نقصان نہ پہنچائیں۔ بات جو ہے سیدھی سی یہ ہے کہ ہم جو ہیں پازیٹیو تھنکنگ ہو، آپٹیمسٹ ہوں، نگیٹو کی طرف نہ جائیں، اور صرف پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہوئے کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو جیسے آج کل فتح مکہ کی نقل میں بات ہو رہی ہے کہ بھئی جنہوں نے جو کیا ان کو معاف کر دو، یہ بہت بڑی بات ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی زبردست قسم کے انتقام لیے جاتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ انسان کی شریعت میں داخل ہے۔ اب یہ تو بڑے اللہ والوں نے اور پیغمبروں نے، اچھے لوگوں نے انسان کو اخلاق کا جو سبق دیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، کہ کبھی بھی آپ انتہا پر نہ جائیں۔ جب آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ بیٹھ جائیں، اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہو تو لیٹ جائیں اور پھر پانی پی لیں۔ غصہ جو ہے ایک آگ ہے جو جسم میں پیدا ہو جاتی ہے غصے میں۔ اس وقت آدمی کا دماغ ریکونسائل نہیں کر پاتا اچھائی اور برائی کے اندر کوئی ڈفرینسیشن نہیں کرنا پڑتا، اور جس طرح اس کا دباؤ دماغ کا پڑتا ہے غصے کے اندر اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک تو جگہ بدل لیں، دوسرے یہ کہ پانی پی لیں، تو انشاءاللہ تعالی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو رواداری کی بات کی، کیا جس نے آپ کے ساتھ میں اچھا کیا تو چاہے اس کی دشمنی ہے، آپ نے بھلائی کرنا ہے اس کا، آپ نے اچھائی کرنی ہے اس کو، برا نہیں سوچنا۔ آج جو میں ایک بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ انسان کی عملی دنیا میں جو مختلف قسم کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے دل کے اندر بغض نہ کریں، اسے بغض نہ رکھیں، رواداری سے اور معاف کرنے والا انداز اپنائیں۔ اس سے بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا، لوگوں کو بھی دیکھا کہ جہاں پر کچھ برائیاں ہوئی ہیں، جہاں کوئی برائیاں ہوئی ہیں، وہ برائیاں صرف حسن اخلاق کی وجہ سے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ محبت میں تقریباً دو بڑے ایک ہی گھرانے کے دو بڑے گروپ بھائیوں میں تضادات ہو گئے اور میں جھگڑا ہو گیا، اور ایک قسم کا جانی دشمنی تک کی بات ہو گئی۔ لیکن پھر دیکھیں ان میں سے دوسرے گروپ کے کسی آدمی پر ایک مصیبت آ گئی، اب اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرے گروپ کے بڑے آدمی نے، جو سمجھدار تھا، اس نے اس شخص کی بیوی کو کہلایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میرے شوہر کی اور ان کی تو بڑی جانی دشمنی ہے، یہ کیسے؟ لیکن پھر لوگوں کے کہنے اور اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہاں کر لی، اور اس شخص نے
اپنے مخالف کی جا کے ایسی مدد کی کہ اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ یہ بات ایسی ہوئی کہ ان خاندانوں میں محبت پیدا ہو گئی، آج تک محبت ہے۔ یہ میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسی محبت ہے کہ بیان ہی نہیں کر سکتا، اس قدر محبت ہو گئی آپس میں۔ تو حسن اخلاق سے آدمی لوگوں کا دل جیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کوئی آپ کے ساتھ پریشانی کی تھی تو آپ درگزر سے کام دیں، اور میرے نزدیک دل گردن جھکائیں۔ دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے نا آپ کو، اللہ میاں تو دیکھ رہا ہے نا، آپ کی حالت سے واقف ہے، آپ کے دل کے خیالات سے واقف ہے، آپ کے غصے سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ اگر صحیح اور پازیٹیو وے میں اس بات کو درگزر سے کام دیتے ہیں تو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا اس بات کو؟ اللہ خود پہلے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چیز بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ میاں کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ کا کچھ تو اثرات ہوتے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ میاں اس پہ لعنت بھیجتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہی بات حسن اخلاق کی ہے، رواداری کی ہے، درگزر کرنے کی ہے۔ تو آپ سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر رکاوٹوں پر یا کسی کے مس بیہیویئر پر دھیان نہ دیں، بلکہ آگے کا سوچیں اور اپنی طرف سے محبت پیش کرتے رہیں، پیار پیش کرتے رہیں۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے اور بہت مشکل ہے۔ فی زمانہ انسان کے اندر جو فطری ریئیکشنز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک تربیت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اب آپ اپنے آپ کو اس ڈگر پہ ڈھالیں گے کہ آپ نے کسی کی بری بات کا برا جواب نہیں دیا، بس یہی آپ کی تربیت ہو جائے گی۔ تو آج کی بات میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں کہ ہم درگزر سے کام لیں، محبت پیار کی باتیں کریں، اور کسی کے مس بیہیویئر یا کسی کے بد اخلاقی کا یا کسی گالی کا جواب دینے کے بجائے اچھے عمل سے جواب دیں۔ اس سے یہ ہے کہ بہت تیزی سے محبتیں پھیلیں گی، بڑھیں گی۔ یہ ایک جو میرے پریکٹیکل تجربے میں آئی بات، وہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو اپنے اخلاق کو بلند رکھنا ہے، اپنی سوچ کو نگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کے جانا، پیسیمسٹک یعنی تنگ نظری، منفی پہلو کی طرف دیکھنا نہیں، ہمیشہ سدھار کی طرف جائیں، اچھائی کی طرف جائیں، اچھے پہلو کے سامنے رکھیں۔ جیسے میں نے 2 مثالیں دے دی آپ کے سامنے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں درگزر سے کام لینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے۔ کسی نے آپ کا کام بگاڑا ہے لیکن آپ نے اس کا کام بنانا ہے، آگے بڑھ کے اس کے لیے آسانی لانا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کی نسلوں میں محبت ہی محبت ہوگی۔ بس آج میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔